السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ مالا مال ہونا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو مانگے وہ ملے؟ تو اس کے لیے آئیے سنتے ہیں مولانا یونس صاحب پالن پوری نے بہت ہی بہترین وظیفہ بتایا ہے، اور وہ وظیفہ بھی روزانہ نہیں پڑھنا بلکہ ہفتے میں صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ تو 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ 313 مرتبہ میں کیوں پڑھواتا ہوں؟ 313 جو ہے یہ بدرین کی تعداد ہے۔ اس تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، کرنٹ کوئی چیز ہے اس کے اندر، وہ کیا ہے وہ اللہ جانے۔ تو اس لیے جو ہے آپ تو خالی پڑھنا شروع کرو۔ کچھ باتیں میں بتاتا ہوں، دھیان سے سنو۔ یہ میرے جو وظیفے ہیں یہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار وظیفے ہیں۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، مختصر والا درود، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ 313 مرتبہ استغفار، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ تو سب لوگوں کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہم نے اسے عام کر دیا ہے۔ لوگ پڑھ رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ، اور کام بھی بن رہے ہیں۔ اب کچھ تھوڑا سا ہم نے ہماری دکان آگے بڑھائی ہے۔ بھی دھندا آدمی بڑھاتا ہے یا نہیں بڑھاتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پہلے تو سورہ اخلاص آپ 100 مرتبہ پڑھاتے تھے، اب بھاؤ بڑھا دیا 313۔ میں نے کہا تو نے جو مکان خریدا کتنے میں خریدا تھا؟ 25 لاکھ میں، اب کیا بھاؤ آ رہا ہے؟ 2.5 کروڑ۔ تو میں نے کہا تیرا مکان کا بھاؤ جو بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھ سکتا ہے، نہیں بڑھ سکتا بھائی بھاؤ تو بڑھتا ہے نا، جتنا پڑھو گے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ ہمت دے تو 313 مرتبہ سورہ فاتحہ، 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ٹینشن مت لو آپ، ہفتے کا یہ کورس ہے، ہفتے میں تو اتنا پورا کر سکتے ہو نا بھائی۔ ایک دن سورہ اخلاص پڑھ لو، ایک دن درود شریف پڑھ لو، ایک دن استغفار پڑھ لو، ایک دن جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لو، ایک دن جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو۔ پھر بھی 2 دن چھٹی کے ملتے ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں تھوڑا سا پورا کر لو۔ اتنا تو کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے؟ یہ ٹاپ 1 ہے، ٹاپ 1۔ اتنا کر لو گے انشاءاللہ، اس کے بعد اس کے فائدے دیکھو گے آپ کہو گے ارے اللہ روزے میں بھی برکت دے گا، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرے گا، اللہ پریشانیاں بھی دور کرے گا، اللہ سے جو مانگو گے اللہ دے گا۔ اس پر میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری۔ یہ تبوک جا نہیں سکے، بہت بیمار تھے، مدینہ منورہ میں تھے، بھائی انتقال ہو گیا ان کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، سارا قافلہ تبوک میں تھا۔ تو حضرت جبریل آئے تبوک، کہا حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہوا ہے تو کیا کریں؟ غسل وغیرہ کفن وغیرہ وہیں دے دیں، وہیں جنازہ پڑھ لیں، وہیں دفن کر دیں مدینہ میں، یا ان کی لاش یہاں لائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کی لاش یہاں لاؤ۔ دیکھو یہ عزت مل رہی ہے، فرشتے آسمانوں سے آ رہے ہیں، نبی سے اجازت لے رہے ہیں، فرشتے واپس جا رہے ہیں مدینہ، اور ان کی لاش کو اٹھا کر تبوک لا رہے ہیں۔ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر حضرت جبریل نے پوچھا، خالی حضور نے اکیلے نے نہیں پڑھی، سارے صحابہ نے پڑھی، یہ صحابی تھے وہ سب قافلے میں جو ساتھ تھے۔ پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہاں تبوک میں دفن کر دیں یا بقیع لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بقیع لے جاؤ۔ چنانچہ فرشتے اٹھا کر بقیع لے گئے، وہاں دفن کیا۔ لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا رہے تھے حضرت جبریل وغیرہ، تو حضور نے پوچھا جبریل 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 جبریل، بلایا قریب۔ یہ فرمایا ابھی آدمی مرتا ہے وہی دفن ہو جاتا ہے، اس کو اتنی عزت کیسے ملی؟ مدینہ منورہ سے تبوک 600-650 کلومیٹر ہے، 700 کلومیٹر اب تو راستے لمبے بنا دیے ان لوگوں نے، 700 کلومیٹر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو یہ جو ہے اس کو یعنی میں نے جنازہ منگوایا، تم لے گئے، میں نے جنازے کی نماز پڑھی، اتنی عزت کیوں ملی؟ تو حضرت جبریل نے کیا کہا معلوم؟ جو کہا حضرت اتنی عزت ان کو اس وجہ سے ملی ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے۔
آپ بھی پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ بغیر گنے پڑھو تو اور اچھا ہے، گنو ہی مت. آپ نے دڑموں سے تسبیح پکڑنی ہے کہ ہی نہیں، چلتے چلتے پڑھتے جانے کا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، گھر سے جاتے ہیں مدرسے میں، مدرسے سے آتے گھر پر، یہ کہ دادا ابا جاتے ہوئے ہم نے 2 بنگلے بنا دیے اور آتے ہوئے 2 بنگلے بنا دیے جنت میں. سمجھ گئے؟ جاتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے گئے، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے آئے. ایک حدیث اور سن لو. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا احاذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو ذر. لیکن تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ فرمایا جی حضرت مدینہ والے نہیں جانتے، آسمان والے بہت جانتے ہیں، ان کو دھمال ہے آسمانوں میں. کہ کیوں؟ اس لیے اخلاص بہت پڑتا ہے. تو والو پڑھو گے انشاءاللہ؟ بالڑ چمکنا چاہیے آسمانوں پر انشاءاللہ. اور میں ایک ہدیہ دو گے مجھے بھائی، یہ ڈھیلا پڑ گیا آپ. میں چندہ نہیں مانگوں گا لیکن ہدیہ مانگوں گا، دو گے میرے بھائی؟ سب سے پہلا ہدیہ تو آپ سے میں یہ مانگتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرنا، یہ میرے لیے بہت بڑا ہدیہ ہے. دوسرا میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، پوری کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ میں ایسا دن دیکھنا چاہتا ہوں اپنے مرنے سے پہلے کہ بالوڑ کے اندر کوئی مرد اور عورت بے نمازی نہ رہے. تو کوشش تو آپ لوگ کرو گے، آپ لوگ کوشش کرو کوئی مرد کوئی عورت بے نمازی نہ رہے. اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے، کرنے والا تو اللہ ہے، اور دوسرا محنت کرنی ہے. جاتے جاتے کہو نماز بھائی، نماز بھائی، نماز کا وقت ہو گیا، بیٹا چل یار، بیٹا چل نماز پڑھ لے، بیٹا نماز پڑھ لے. ایک دن آئے گا تو 100% نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب یہ سورہ اخلاص والا وظیفہ کرو گے، سورہ فاتحہ والا. جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہیں سب سے زیادہ اہم دعا جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اپنے شاگردوں کو، مجھے اللہ نے جو عزت دی ہے، جو علم دیا ہے، سورہ فاتحہ کی برکت سے دیا ہے. میں سورہ فاتحہ بہت پڑھتا ہوں تو اللہ نے مجھ پر کھولا ہے. آپ پڑھو گے انشاءاللہ؟